شاخاور صاحب، یہ دستاویز کتنا اہم ہے اور جو بھی کارروائی ڈپٹی اسپیکر نے اس حوالے سے کی، اگر اس خط کو سائٹ پہ رکھ دیں تو وہ ساری کارروائی کو کوشچن کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، یہ ایک انتہائی اہم اور سینسیٹیو ایشو ہے. میں چونکہ خود بھی تھوڑا سا ایک پاکستان مشن ابراڈ میں ایز اے ڈپلومیٹ میں بھی رہا ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ وہاں پہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی امپورٹنٹ انفارمیشن جو ہوتی ہے، جو ایمبیسڈر کے کسی کے ساتھ ملاقات ہو یا کوئی اس طرح کی، تو وہ ایک وائر میسج کرتے ہیں. اس کو سائفر میسج بھی کہتے ہیں کہ وہ کوڈیڈ ہوتا ہے. اور یہ سائفر میسج نمبر فارن آفس میں ریسیو ہوا، کس تاریخ کو ہوا، کس ٹائم یہ ہوگا. بیسیکلی یہ کمیونیکیشنز ہوتی ہیں. آپ کے ہیڈ آف دا مشن جو ہیں وہ امپورٹنٹ چیزوں کو وہاں پہ رپورٹ کرتے رہتے ہیں، مختلف ایونٹس کو. تو ایک تو چونکہ ہم نے وہ ڈاکومنٹ دیکھا نہیں، شاید آپ نے دیکھا ہو اس پروگرام میں، شاید آپ اس میٹنگ میں تھے جو پرائم منسٹر نے بلائی. نہیں سر، میں آفیشیل میں نے نہیں دیکھا. آپ نے نہیں دیکھا. تو اینی ہاؤ دس از سم کمیونیکیشن میڈ بائی آر امبیسڈر. پاکستان کے جو امبیسڈر ہے یو ایس میں، وہ غالباً ڈاکٹر اسد مجید خان ہیں، اور اتفاقاً وہ لا کالج میں میرے کلاس فیلو اور سیکشن فیلو بھی رہے ہیں. تو ہی از اے ویری آؤٹ اسٹینڈنگ. شروع سے ہی وہ بڑے آؤٹ اسٹینڈنگ تھے، اینڈ ہی از کنسیڈرڈ ٹو بی ویری پوری سازش کے کرداروں کو آپ بڑے قریب سے جانتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں، دیکھیں آپ امپلیکیٹ کر رہے تھے تو ایک میں بھی لیڈنگ کویسچن کر سکتا ہوں. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر تو اس میں واقعی کوئی فورن ایک سوورن کی طرف سے ایک تھریٹ ہے، اور اتنی زیادہ تھریٹ ہے کہ وہ اس میں یہ ہے کہ جی ہم گورنمنٹ کو بھی ٹاپل کرنا چاہ رہے ہیں. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو بات کی جا رہی ہے، جو کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ میں بھی تھی، اس سے تو تاثر یہ ہوا کہ یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موو ہے، اس میں جتنے اس کے موورز تھے اور جس کے جتنے سپورٹر تھے اور جو اس دن ووٹ کرنے آئے ہوئے تھے، وہ اس سازش میں شریک ہیں. تو پھر اگر آرٹیکل 5 آف دی کانسٹیٹیوشن آپ پڑھیں تو اس کا تو ابتدا ہی یہی ہے کہ ریاست کی وفاداری ہر شخص کا، شہری کا فرض اولین ہے. تو جب وہ کوئی اگر اس کو ریاست کی وفاداری سے ہٹ جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ہی از ناٹ لائل ٹو دا اسٹیٹ. اگر لائل ٹو دا اسٹیٹ نہیں ہے تو پھر تو وہ غدار ہے. تو ایک بات جو سینسیٹیو یہ ہے کہ ایک اتنے بڑی تعداد میں لوگوں کو اگر آپ نے غدار ڈکلیئر کر دیا، اور اگر گورنمنٹ کے پاس ایسی کریڈیبل انفارمیشن تھی کہ کسی فورن ملک کے ایما کے اوپر ایک پولیٹیکل پارٹی یا گروپ آف پولیٹیکل پارٹیز وہ اس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث ہیں، اور یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے پیسے بھی لیے، آفیشلی بھی کہا گیا کہ ان کو پیسے بھی ریسیو ہوئے، تو اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا سیدھا ایک کام ہو سکتا تھا. وہ تھا الیکشن ایکٹ 2017 میں ایک پروویژن ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹی فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی ہے اس کو، اور فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اگر اس کی کریڈیبل انفارمیشن یا ایسے مواد اور ثبوت موجود ہیں، تو وہ اس پولیٹیکل پارٹی کو یا گروپ آف پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے وہ بین قرار دے کے. میمو جب آیا تھا اس کو بھی سب لوگ جعلی کہتے تھے. میں آپ کو بتاؤں، میں جو آپ کو لا بتا رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ اگر ایسی کریڈیبل انفارمیشن ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی نے کسی اور ملک سے پیسے لیے ہیں، یہ کوئی معمولی. تو آپ پی ٹی آئی کے تو وکیل رہے ہیں نا فنڈنگ کیس میں، ختم ہو گیا کیس؟ نہیں، وہ ابھی تک کتنے سال ہو گئے؟ اٹس کوائٹ لانگ. وہ میں پھر بعد میں آتا ہوں. میں اس کو ذرا کنکلوڈ آپ جیسا اچھا وکیل ان کو بھی مل جائے. نہیں، میں آپ کو الیکشن کمیشن کی آپ ریکارڈ نکال لیں. جب تک میں وکیل تھا یا ہوں، ہم نے ایک ڈیٹ کے اوپر بھی ایڈجرنمنٹ نہیں مانگی. ہم تو بالکل ان کو جاتے رہے. فیصلہ بھی نہیں ہونے دیا؟ نہیں، فیصلہ بھی ہونے والا ہے، ہو جائے گا. اب دوسری چیز جو میں گزارش کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ پھر ایک گزٹ نوٹیفیکیشن کے تحت گورنمنٹ جو ہے، فیڈرل گورنمنٹ، اس کو بین پولیٹیکل پارٹی ڈکلیئر کر کے اور 15 دن میں اس کا جو ریفرنس ہے وہ سپریم کورٹ میں بھیج سکتی ہے. پھر سپریم کورٹ کے سامنے سارا مواد اور سارا میٹیریل رکھا جاتا ہے. تو پھر سپریم کورٹ دوسروں کو موقع دینے کے بعد اس پولیٹیکل پارٹی کو بین قرار دے سکتی ہے، اور وہ پھر وہ ان کو الیکشن سمبل بھی ختم ہو جاتا ہے، اور وہ اس عرصے کے لیے جتنا کہ وہ 4 سال کے لیے ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ کوئی الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر سکتے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ اتنا سنگین الزام ہے اور نیشنل سیکیورٹی کونسل نے بھی اگر اس کو محسوس کیا ہے کہ واقعی یہ سازش ہے، تو میرا خیال ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کوئی امر مانے نہیں تھا کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز کو ایکسپوز کرتے، ان کو بین کرتے اور جا کے سپریم کورٹ میں ان کا ریفرنس بھیج دیتے، تاکہ سپریم کورٹ خود ان چیزوں کو دیکھ کے فائنلی وہ ڈیسائیڈ کر دیتی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اس طرح کا الزام جو ہے یہ خاصا سینسیٹیو اور خطرناک الزام ہے.
اور کل کو اگر یہ ثابت نہ ہو سکا, آج میں کسی ایک آپ نے کہا خود بھی ڈپلومیٹ رہے ہیں, جو کیبلز آتی ہیں وہ ہوا میں باتیں ہوتی ہیں یا سبسٹینٹیو پیس آف ایویڈنس ہوتا ہے؟ بتاؤں, یہ اگر امبیسڈرز کی کیبل کو اگر پبلک کرنا شروع کر دیا تو ہمارے فورن مشنز میں جتنے بھی امبیسڈرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ پھر احتیاط سے کام لیں گے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ کوئی اتنا اسد مجید صاحب کو آپ جانتے ہیں, کیا وہ جعلی خط بھیجیں گے؟ وہ جعلی نہیں بھیجیں گے, انہوں ایک انفارمیشن ہے وہاں پہ, انہوں نے اور کیبل کے اس میں ذریعے کوٹ ان کوٹ بھیجیں گے جو ڈونلڈ لو نے جو ہے باتیں کہ آج اگر ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ ڈاکٹر ارشد مجید نے بھیجا ہوا ہے, کل ڈاکٹر ارشد مجید کسی اور ملک میں, کینیڈا میں, چائنا میں, کسی ملک میں ہمارے ملک کے سفیر ہوں گے, بیلجیم جا رہے ہیں, تو میں یہ کہہ رہا ہوں, تو ان کے متعلق وہ جو ہوسٹ کنٹری ہے وہ کم از کم یہ دیکھے گی کہ وہ اس طرح کی ان کو ایکسپوز کیا گیا. تو بہت کچھ ہے, میں چند سوالات یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ بہت سینسیٹیو ہے اور اس کو سینسٹیو ہے, لیکن بڑی ملکی چھان سلامتی سے بھی پھٹک زیادہ کے سینسٹیو ہے. جی ملکی سلامتی سے بھی زیادہ نہیں سن, میں کہتا ہوں کہ ملکی میں سلامتی سے چار کوئی سوالات چیز بری ریز نہیں. کرنے ہیں اس حوالے سے. ناظرین, جو میٹنگ ہے اور اس حوالے سے سوالات اٹھائے جا رہے, قصہ ایک میٹنگ کا دیکھیں تو اس میں جو بات چیت ابھی تک ہمارے سامنے آئی ہے, اس میں چند سوالات بنتے ہیں. پہلا سوال یہ بنتا ہے کہ کیا امریکی انڈر سیکریٹری آف اسٹیٹ نے پاکستان کے سفیر کو ٹیلی فون کیا؟ بہت آسان کام ہے, کنفرم ہو سکتا ہے, ڈینائی ہو سکتا ہے. کیا امریکی انڈر سیکریٹری کی جانب سے یہ کہا گیا کہ امریکہ کی تحریک عدم اعتماد پر گہری نظر ہے؟ کیا امریکی انڈر سیکریٹری کی جانب سے یہ کہا گیا کہ امریکہ عمران خان کی حکومت کا خاتمہ چاہتا ہے؟ کیا امریکی انڈر سیکریٹری کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اگر نتائج امریکی منشا کے مطابق نہ ہوئے تو پاکستان کو اس کے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا؟ اور اگر ٹیلی فون کال نہیں تھی تو میٹنگ تھی, اور میٹنگ میں پاکستان کی سائڈ سے اگر امبیسڈر, ڈپٹی چیف آف مشن, ڈیفنس اٹیچی اور اس سائڈ سے ڈونلڈ لو موجود تھے, تو اس کے جو منٹس ہیں علی بخاری صاحب, اس کی اہمیت کتنی ہوگی جس میں کوٹ ان کوٹ چیزیں ہیں, اور اگر اس میں متعدد بار ووٹ آف نو کانفیڈنس کا بھی ذکر ہو, عمران خان کا ذکر ہو, تو ان 5 سوالات کے جوابات کتنے اہم ہوں گے؟ ارشد بھائی, اس کی اہمیت سے تو کسی بھی جگہ لیگلی ہو یا مورلی ہو یا سوشلی ہو, اسے انکار نہیں کیا جا سکتا, ٹو بی ویری فرینک اینڈ آنیسٹ. اب ایشو یہ ہے کہ یہ ہمارے انٹیگریٹی اس کو ہم کہتے ہیں, اور اس کے ساتھ سوورینٹی, ان دونوں کے اوپر جب آپ کے سیدھا اٹیک وٹس ایور جو انہوں نے لکھ کے بھیجا, کیونکہ آپ نے اس کو دیکھا ہوگا کہ آفیشیلی پاکستان کی فورن منسٹری نے امریکن فورن منسٹری کو بلا کے احتجاج کیا اس کے ایمبیسیڈر سے. سو آفیشیلی کورسپونڈنگ ہو رہی ہے, یہ نہیں ہے کہ ہوا میں ہو رہی ہے یا کوئی ایک تار آ گئی یا کچھ طرح کا پرانا. شاخاور صاحب کہہ رہے ہیں اس کا سائفر نمبر ہوگا اوبویسلی, تبھی آپ نے ان کے امبیسیڈر کو بلا کے بتایا کہ بھائی یہ آپ کے ہوا ہے, آپ نے احتجاج ریکارڈ کروایا اپنا, یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف ایک فرضی بات کر دی اس کے بعد آگے. سو اٹ از این, اب کوئی بھی میٹنگ ہوتی ہے آفیشیلی کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے لے کے انٹرنیشنلی, آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں, ملکوں کی کورسپونڈنگ ہوتی ہے, اس کے منٹ آف میٹنگ ضرور بنتے ہیں, اس منٹ آف میٹنگس کو سگنیچرز کیا جاتا ہے, تب آفیشیلی وہ ایک ڈاکومنٹ بنتا ہے. جو ابھی پریزنٹلی, ابھی میں اس کا ایگزامپل آپ کو کوٹ کروں تو جو پریزنٹلی جو آپ کے اسپیکر نے جو بھی ایکشن لیا, اس کے پاس باقاعدہ منٹ آف میٹنگز آئے, سائنڈ بائی دی اتھارٹیز آئے, جو بھی ہمارے اپنے پرائم منسٹر نے جب کنڈکٹ کی میٹنگ, جتنے بھی ممبرس بلائے, اس میں فیڈرل آپ کے کیبنٹ کے ممبرس بھی تھے, اس میں آپ کی عسکری قیادت بھی تھی ساری, ان کو بلا کے ان کو بریفنگ دے کے دیٹ منٹ آف میٹنگز بنے, اس کے بعد وہ آئے. اور میں نے ویسے اس کو ایک بات بتاؤں گا, کمپریہنسو آرڈر کیا اسپیکر نے, یہ نہیں ہے کہ 4 لائنوں پہ لکھ کے کیا, 4 صفحات کا آرڈر ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ ان اٹ. سو اس کو لیگل کوریج تو الٹیمیٹلی حاصل ہے. تو لیگل کور سارا ہے پی ٹی آئی حکومت کے پاس, جتنے سٹیپس اس حوالے سے خط کے حوالے سے لیے ہیں بالکل لیے گئے ہیں جی, اس کے اندر اور لیگل اسپیکٹس پورے کیے گئے میری اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا. اور اگر آپ آرٹیکل 5 کی آپ سمپل, اگر ہم اس کو جو 2 لائنیں ایک عام فہم پاکستانی بھی پڑھنا چاہے, تو سوورینٹی اور انٹیگریٹی کے اوپر اگر ایک تیسرا ملک یا کسی تیسرے سائڈ سے یہ میسج آتا ہے کہ جی آپ یہ تحریک شروع کر دیں, اس گورنمنٹ کو ٹاپل کریں, دیٹ از سمپلی اٹیک آن یور سوورینٹی انٹیگریٹی. اور آرٹیکل 5 اس پہ اپلیکیبل نہیں ہوگا تو کس پہ ہوگا پھر, اور کس پرپز کے لیے بنایا گیا, وہ دیٹ از دا بیسک کرائٹیریا. ایک فلسفی ہوتی ہے نا, آپ نے کانسٹیٹیوشن از دا پرائم اینڈ سپیریئر اینڈ سپریم لا آف دا کنٹری, ٹھیک ہے جی, سارا کچھ اس کے تابع ہے, قانون اس کے مطابق, ملک سارا اس کے مطابق رن ہو رہا ہے. اس کے اندر آرٹیکل 5 کیوں رکھا گیا, اس کی فلسفی ہوگی نا, لا کے پیچھے ایک فلسفی ہوتی ہے, یہ کوئی ون نائٹ میں نہیں آ جاتا. اس کے لیے جب ایک چیز آئی اور اس کو بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ آپ کی انٹیگریٹی اور سوورینٹی کو جو ہے سب سے مقدم رکھا جائے. اور اگر اس طرح باہر سے کوئی ایلیمنٹ آتا ہے اور آفیشیل ڈاکومنٹ آتا ہے, میں آفیشیل اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ اس کے منٹ آف میٹنگز ہمارے اپنے ملک میں بھی بنے, اس کے منٹ آف میٹنگز جہاں جب آپ نے ایمبیسیڈر کو بلا کے اس کے ساتھ احتجاج ریکارڈ کرا دیا, میننگ بائی کہ وہ ایک ریکارڈ کا حصہ بن چکا ہے. اب اس کو نہ ماننے والی بات تو ہے کوئی نہیں, جعلی خط ہے تو احتجاج کیسے کر سکتے ہیں.
اب ایسا ہے کہ میں اس دن میں تو نہیں اب تھا ہائی کورٹ میں، لیکن میں نے ایک نیوز میں یہ بھی پڑھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی کوئی ایک ججمنٹ بھی آئی تھی کہ جی آپ نے آفیشیل سیکرٹ ڈاکومنٹ جو ہے اس کو پبلک نہیں کرنا. دیٹس وائی کہ اس کے اندر بہت سی چیزیں تھیں، وہ ہم نے پرائم منسٹر کو بھی سنا بڑی دفعہ، اور کورسپونڈنگ جتنی ان کی بھی تھی اس کے اندر بھی انہوں نے کچھ چیزیں بتائیں، باقی کچھ چیزیں انہوں نے کہا میں نہیں بتا سکتا ہوں، ملک کی مفاد میں نہیں ہے. تو دا تھنگ از کہ ایک آفیشیل ڈاکومنٹ جب آ جاتا ہے، اور آپ کو دیکھا ہوگا ڈینائل کسی جگہ بھی نہیں ہے. میں کل ایک نیوز چینل دیکھ رہا تھا کہ انڈیا میں بیٹھے ہوئے تھے وہ صاحب، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے اس کے رپلائی میں کچھ بھی نہیں کہا. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.